أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں دوبارہ یہاں جمع کیا، جہاں ان صحاباؤں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش و فکر کرتے ہیں جو اللہ کے لیے الحمدللہ اپنی زندگی جیتے آئے، جن کا خاتمہ اللہ کی رضا والا ہوا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ان سے راضی تھا، یہ اللہ سے راضی تھے الحمدللہ، تاکہ ہم بھی ان سے سیکھیں کہ ہم ایسے کیا اعمال کریں یا انہوں نے ایسا کیا خاص کیا تھا جو اللہ ان سے راضی ہو، تاکہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کرا سکیں۔ الحمدللہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے جب شروع کیا تھا تو ان کے بارے میں بہت سی باتیں جانی تھی۔ آج اس کو کنٹینیو کریں گے ایک یاد دلانی کے ساتھ، تاکہ جو پچھلی باتیں ہماری تھی وہ ہم یاد کر سکیں۔ الحمدللہ ان کے بارے میں آتا یہ وہ پہلے شخص ہے جنہیں جنت کی بشارت دی۔ اب ہم سوچیں گے بھئی اس سے پہلے تو ہم نے کیا ہے نا الحمدللہ، تو عشرہ مبشرہ کا تو انہیں بھی تو دی گئی تھی، تو بے شک، لیکن یہ وہ خاص شخص ہے جن کو الحمدللہ جنت کی بشارت سب سے پہلے دی گئی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ پھر بعد میں جو ہے الحمدللہ ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے بنی اسرائیلیوں میں سے تھے۔ الحمدللہ یہ مدینہ میں رہنے والے اور یہ جو ہے بنی اسرائیلیوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ گئے، یہ ایمان لے آئے الحمدللہ سے۔ ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام جو تھا وہ الحسین ابن سلام تھا، اور دین اسلام پر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حضرت عبداللہ بن سلام رکھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے اخلاق کے تھے، بہت اچھے شخصوں میں سے تھے، دیندار تھے، اور ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی یہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھے اور صحیح علم پر تھے۔ یعنی اس دور میں بھی یہودی ایسے تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے دین کو تھامے ہوئے تھے۔ یہ ان چنے ہوئے شخصوں میں سے تھے جو اپنے دین کو، جو ان کی طرف ان کی کتابیں بھیجی گئی تھی، اس کو تھامے ہوئے تھے اور آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے الحمدللہ۔ اور جب انہیں خبر ملی کہ مکہ میں جو ہے الحمدللہ ایک شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کے اندر وہ بے چینی اور بڑھ گئی، وہ انتظار میں تھے۔ انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کری کہ جو وہ کہہ رہے وہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، ان کی باتیں کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے، کیا بتا رہے۔ اور الحمدللہ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو ان کے دل کو سکون ملا، کیونکہ یہ اس بات پر اقرار کر رہے تھے کہ الحمدللہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری طرف بھیجے جانے والے آخری نبی، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وہ چیز تھی جس سے ان کی پہچان ہو سکے الحمدللہ۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ جو اپنے اس وقت کے جو ہے وہ رابی تھے، ان کی لوگ قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان کو ہے نا عزت کی نظر سے دیکھتے تھے الحمدللہ۔ بہت نیکوکار تھے، اپنی زندگی کا جو وقت ہے وہ 3 حصوں میں بانٹا کرتے تھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ پڑھتے پڑھاتے تھے الحمدللہ، جو ان کا سنہ وقت تھا یا جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں رک کر کے خود بھی علم حاصل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی علم پہنچاتے تھے۔ 1/3 حصہ جو ہے وہ خاص اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، ہے نا الحمدللہ۔ اور وہ اسی توحید پر تھے، کس پر؟ دین اسلام پر ہی تھے، تورات کے حساب سے الحمدللہ، اور آخری نبی کے انتظار میں تھے الحمدللہ۔ اور 1/3 حصہ جو اپنی زندگی کا ہے یا اپنے دن کا جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، کام کاج میں وہ لگایا کرتے تھے۔
یعنی وقت کی قدر بھی کرتے تھے، بیلنس کرتے تھے تینوں چیزوں میں ماشاءاللہ سے، تو یہ بھی ان سے سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود جو ہے بہت ساری باتیں جو ہم نے ان کے بارے میں پچھلے ہفتے جانی تھی وہ یہی تھی کہ جب ان کو یہ خبر پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں تو وہ اس کے انتظار میں، اس وقت کے انتظار میں تھے الحمدللہ، اور اپنے شہر سے باہر قبا سے باہر آ کے، مدینہ سے باہر کی طرف قبا پڑتا تھا الحمدللہ، اب مدینہ کا حصہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو وہ تمام جو ہے وہ مدینہ کے دائرے میں آ جاتا ہے، لیکن اس وقت ویسا نہیں تھا، یہ چھوٹے 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 علاقے ہوا کرتے، تو یہ اپنے مدینے سے باہر قبا کے باہر بھی آ جاتے تھے اور ایک بڑے سے درخت پر چڑھ کر کے نظر رکھتے تھے، ڈھونڈتے تھے کیا کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ اور سچ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا، اور یہ ویسے ہی دستور جو ان کا تھا، یہ ویسے ہی اس درخت پر چڑھ کر جو ہے دیکھ رہے تھے کوئی آ رہا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پھوپھی اس وقت اس درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھی یا وہ وہیں پر تھی، اور انہوں نے ان کے ایکسائٹمنٹ کو، ان کی خوشی کو دیکھ کر کہا کہ کیونکہ وہ اس وقت تک تو ان کا نام جو تھا وہ کیا تھا، حسین ہی تھا الحمدللہ، ہے نا، الحسین ابن سلام تھا، تو کچھ اے حسین تو آج اتنا خوش ہے جیسے کہ تو نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ان کے حساب سے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، یعنی اتنی خوشی سوچیے، ان کا خوشی کا اظہار اتنا کہ ان کی پھوپھی ان کے ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کے بول رہی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا، جواب دیا تھا کیوں نہیں، جو آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہے، تو اسی لیے میری یہ خوشی کا جو ہے وجہ ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں پچھلی بار بھی ہم نے جانی، ان سے سیکھا، تو آگے بڑھتے یہ یاد دلانے کے لیے تھا الحمدللہ۔ پھر ہم نے آگے جانا کیسے حضرت عبداللہ بن سلام صلی اللہ عنہ نے بتایا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کچھ الفاظ کہے، اور وہ جو تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، انہوں نے ساری انسانیت کے لیے حکم دیا تھا، ہے نا، ایھا الناس کہا تھا، سب کے لیے، ہر کوئی جو ایمان لاتا ہو جو نہیں لاتا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ تمام عالمین کے لیے ہے الحمدللہ، ہر کوئی شخص جو ان پر ایمان لائے یا نہ لائے وہ سب کے نبی ہیں اور سب کے لیے رحمت کے سبب ہے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا خطبہ دیا تھا، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ انہوں نے سب کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، سب کو ایک پیغام دیا۔ سب سے پہلے تھا سلام کو عام کرنا، کیوں؟ کیونکہ آج بھی دیکھیے نا، انسان اپنا خیر زیادہ چاہتا ہے، انسان اپنا فائدہ زیادہ چاہتا ہے، وہ دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں، اس کا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پہلے میرا ہو جائے فائدہ، پھر میں دوسروں کا فائدہ کروں، پہلے میں سلامتی پالوں، اس کے بعد میں دوسروں کی سلامتی کی فکر کروں۔ انفیکٹ دیکھو نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو لوگ فلائٹس میں ٹریول کرتے ہیں، جب سٹارٹنگ میں نہیں، وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، فلائٹ اٹینڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کبھی آگے آسمان میں جب جو ہے اچانک کچھ پرابلم آ جائے تو آکسیجن جو ہے وہ آکسیجن پائپس گریں گے، وہ ماسک گریں گے، اور وہ آپ پہلے خود کا لگائے پھر دوسروں کا لگائے، ان کا بھی طریقہ صحیح ہے، وہ کیا بولتے ہیں، پہلے خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، پھر دوسروں کی مدد کرنا۔ تو میں یہ مثال کیوں بتا رہی ہوں، تاکہ ہم سمجھے کہ دنیا میں آج ایسے ہی چل رہا ہے کہ پہلے اپنا، دوسروں کا اگر ہوا تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام کتنا خوبصورت ہے، کہ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں میری بہنوں، تو ہم انہیں دعا دیتے ہیں سلامتی کی، یعنی ہم ان کے خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بہتر بیسٹ چاہتے ہیں، ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اندر دین اسلام کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے صرف اپنا نہیں، ہر ایک کا فائدہ چاہے، ہر ایک کے لیے سلامتی چاہے، کیونکہ جب وہ فکر ہمارے اندر آئے گی تو ہم خود کو بھی بچائیں گے جہنم سے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، ہے نا۔ اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کی تھی۔ دوسرا جو الحمدللہ خطبے میں جو ہمیں حکم دیا گیا تھا وہ تھا لوگوں کو کھانا کھلانا، ہے نا۔ آج ہمیں لگتا ہے کھانا کھلانا مطلب اتنا سارا کھلاؤ، ایسا بڑا پیمانے پہ کھلاؤ، نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا تو کھلا سکتے ہیں کہ اس کی جو بھوک کی شدت ہے وہ کم ہو جائے،
کیونکہ جو انسان بھوکا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ہم مضبوط لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لیے بھی طاقت قوت چاہیے۔ تو ہم اپنے آس پاس دور دراز جہاں جہاں ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس کہیں کوئی بھوکا نہ رہے، دور دراز بھی اگر ہم پہنچ سکتے ہیں تو وہاں بھی کوئی بھوکا نہ رہے، ہے نا؟ تو ہمیں یہ کوشش و فکر کرنا۔ اور تیسرا جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ ایسے وقت میں عبادت کرو جب ہر کوئی سو رہا ہو، یعنی یہ تمہارا اسپیشل ٹائم ہو اپنے رب کے ساتھ، ہے نا؟ اپنے رب کے ساتھ جو ہے یہ اسپیشل ٹائم ہو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ سوچ کر دیکھو نا یہ وقت کیسا ہوگا میری بہنوں، جیسے کہ ہم نہیں دعوت وغیرہ میں ملتے ہیں، سب گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بات کرتے ہیں، ہر ایک سے، ہے نا، ہنسی مذاق ہوتی ہے، خوشخبریاں بانٹی جاتی ہیں، غم بانٹے جاتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کے بعد ہے نا ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ ہم کسی خاص کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں چل اپن کچن میں چلے جائیں گے یا دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سب سو جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ میں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں، ہے نا، کہ ہاں چل سب کے ساتھ تو اب چل تو اور میں خاص ہم آپس میں بات کریں۔ وہ ہمارا اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے، اسپیشل ٹائم ہم ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں، ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ہمارا اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے۔ تو ویسی سوچ کر دیکھو کہ اگر تنہائی میں جب ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا خاص وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے رحمان کے ساتھ بتاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی گواہ، مطلب بولتے ہیں نا کسی کا ایسا نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ دل میں اگر کرے تو لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے، ہے نا۔ اب ہمارا دل ہم جانتے کہ بھائی ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا صرف خاص اللہ کو ہم یاد کریں، جو بھی ہوگا، ہے نا، جو بھی ہوگا، تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یا اللہ تیرے ساتھ وہ خاص وقت کتنا اچھا ہوگا نا، سوچو کہ صرف میں اور میرا رب، میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں، میں عبادت کر رہی ہوں، میں اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں، میں شکر کر رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، میں خوشی کا اظہار کر رہی ہوں، ہر چیز خاص تنہائی میں کس کے ساتھ بتا رہی ہوں؟ وہ اسپیشل ٹائم رحمان کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، الحمدللہ، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ بھائی اس وقت بھی صحابہ ماشاءاللہ راتوں کی بہت خاص عبادت کیا کرتے اور ان کے چہرے نور سے بھرے ہوتے تھے۔ آج ایک دن سمجھو کبھی ہماری جو راتیں ہوتی ہیں، ایک رات اگر ہمیں نیند نہ آئے، بہت بار ہوتا ہے نا کہ ہم نے سب کام کر لیے، سب ہو گئے بستر پہ، جب نیند ہی نہیں آ رہی، رات بھر ہم جاگ رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں بولنا نہیں پڑتا ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ خود ہی ہم سے سوال کرتے کیا ہوا، چہرہ کیوں اتنا بجھا بجھا ہے، رات بھر سوئی نہیں کیا؟ کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ ہمارے چہرے کی تھکن سے، ہے نا، ہمارے وہ داغ داغ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ آنکھوں کے پاس کالے گڈھے پڑ جاتے ہیں، یا مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے، یا ہم بیزار ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہوگا نا۔ تو لیکن یہ کیسے کہ یہ لوگ رات بھر جاگ رہے عبادت کرے، ہم تو پھر بھی بستر پہ لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ تو رات بھر عبادت بھی کرے، پھر کیوں چہرے نورانی؟ تو یہاں بتایا گیا، سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے، کہ وہ لوگ جو وقت گزارتے نا راتوں کو جاگ کر، وہ اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بدلے میں اللہ رب العزت ان کو اپنا نور عطا کرتا ہے نا، وہ نورانی ہو جاتے ہیں، کوئی تھکن نہیں نظر آتی ان کے چہرے پہ۔ ہاں جسمانی انسان شاید ہوتا ہوگا الگ سے لیکن ظاہر نہیں کرتا، لیکن چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، اور طاقت قوت بھی آتی ہے، دن بھر بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم ایک رات اگر نہ سوئے، اگلے دن ہمارے آدھے سے زیادہ کام ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ دن بھر نیند آ رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن وہی جس راتوں کو، دیکھو رمضان میں ہی آپ لوگ دیکھ لو، رمضان میں جب راتوں کو ہم جاگتے ہیں، اگلا دن بھی ہمارا نارمل گزرتا ہے، کیسے؟ کیونکہ وہ رات ہم نے دنیا کے لیے نہیں بتائی، وہ رات ہم نے جو ہے اور دنیا کا کام کرتے ہوئے نہیں بتائی، وہ رات ہم نے اللہ کے ساتھ گزاری، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزاری، تو قوت ملتی ہے، نور ملتا ہے نا۔ تو یہ تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جو ہمیں دیا تھا، وہ پیغام جو دیا تھا، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور کیا کہا کہ جو شخص بھی ایسے کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا؟ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ دیکھو جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے عبادت کی نہیں کی، عمل کیا نہیں کیا، وہ سب اللہ جانتا ہے بہتر، ہے نا۔ لیکن جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اسے جنت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قول ملتا ہے نا کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا وہ جنت کی، تو جنت تو ملے گی،
لیکن جو نافرमानियां یا جو گناہ کیے ہوں گے کی سزا کے بعد سزا پوری دی جائے گی اس کے بعد تو یہ تو نقصان ہوا نا. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بچتے بچاتے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم تو اچھی گمان رکھتے نا, اچھی امیدیں رکھتے. تو یہ بات جب یہ صحابہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے تو کتنا, تو سوچو یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ کے نظریے سے اگر ہم سمجھیں اس بات کو تو ان کا وہی تھا, کیونکہ ان کے لیے وہ پہلی بولتے نا پہلی ملاقات تھی یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں, جو پوری انسانیت کے لیے پیغام لائے ہیں, رحمت العالمین ہے, اور جن کا ذکر ان کی کتابوں میں بھر بھر کر ہے پورے ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ, تو کیا کہتے ہیں, کیا ہے ان کا پیغام. اور جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو بولتے نا جیسے کہ ایک مہر نہیں لگ جاتی, سمجھو کاغذ میں سب چیزیں لکھی ہے سچ, لیکن جب تک اس پہ وہ فائنل سٹیمپ نہیں لگتا ہے اپروول کا, وہ کیسا ہوتا ہے, وہ کاغذ ہی رہ جائے گا نا. لیکن جب اس پہ سٹیمپ لگ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں ہاں یہ آتھینٹک, یہ صحیح ہے. جیسے ویزا مل گیا لیکن جب تک اس پہ سٹیمپ نہیں لگے گا تو ہے نا, تو لگ گیا سٹیمپ تو ہاں بھائی چلو اب ہو گیا ہمارا. تو ایک قسم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے دل کو جو ہے نا وہ ایک چیز کہیں رک گئی تھی, وہ بھی کہ سچ میں یہ کیا ہے, رحمت العالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا پیغام ہر انسان کے لیے کتنا خوبصورت ہے نا. اور جب ایسا ہوا وہ داخل ہوئے اور آپ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ گئے آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. اب ہمارے اندر ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ ان کے دل کو تسلی ہو گئی کہ یہی آخری نبی ہے, ان کا دل تو اس پر راضی تھا, اس لیے تو وہ انتظار کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا. اب ہم سوچیں گے یہ تو ان کا تو یقین ہو چکا تھا, سوال کیوں, تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ اللہ دوسروں کے لیے بھی الحمدللہ ذریعہ بنا. تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال رکھے. یہ پچھلی بار بھی میں نے بتائی تھی لیکن دوبارہ ریپیٹ کری کیونکہ جواب میں نے نہیں بتائی تھی آپ بہنوں کو, جواب انشاءاللہ میں آج بتانے کی کوشش کروں. بہت سی بہنوں کو تو جواب شاید پتا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں, کیونکہ اس سوالوں کے جواب صرف اور صرف اللہ کے رسول کو ہی پتا ہے, جو اللہ کے نبی ہے, جو اللہ کے رسول ہے, انہی کو ان کا جواب پتا ہوگا. تو آپ الحمدللہ مجھے بتائیں اور میں انشاءاللہ پھر ایمان لے آؤں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے, یعنی جب قیامت آئے گی تو کیا نشانی ہوگی اس کی. دوسرا سوال جنتیوں کا پہلا کھانا یا پہلا رزق کیا ہوگا. اور تیسرا سوال ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب ایک اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں, اس کا جو ناک نقشہ وغیرہ ہوتا ہے نا, وہ ماں پر یا باپ پر کس بنیاد پر جاتا ہے, مطلب وہ کیسے طے ہوتا ہے. یہ 3 سوال انہوں نے. اب ہمیں لگے گا آپ سر میں نے فوراً جواب دے دیا ہے نا ماشاء اللہ سے, تو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الحمدللہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ان سوالوں کا جواب مجھے دے کر کے گئے. یعنی وہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت اللہ نے بتایا, نبی ہے, اللہ نے ان کی طرف جوابوں کو بھیج دیا, جیسے کہ کہا تھا حضرت عبداللہ بن سلام نے, جیسے نبی کو پتا ہو اور ان کو وہ علم عطا کیا گیا, سبحان اللہ. اور انہوں نے جواب دیا کہ جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی جب اس کا وقت آئے گا تو کیا ہوگی. تو کہا آگ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی, آگ جو ہے وہ جو ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف لے جائے گی, یہ پہلی نشانی ہے. دوسرا ان کا سوال تھا جنتیوں کا پہلا رزق کیا ہوگا. یہ سوال جب آیا تھا تو میرے دل میں بھی ایک خوشی ملی, اللہ مجھے بھی, اللہ ہم امید کرتے نا کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا کرے گا سلامتی سے. تو اب میں ایکسائٹمنٹ میں آ گئی, ایکسائٹمنٹ میں کیوں, پہلا رزق کیا ہوگا. جیسے کہ ہم لوگ نہیں کہیں دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں ہوٹل وغیرہ میں جاتے تو وہاں پہ نہیں اسٹارٹنگ میں ہم ہوتا ہے اسٹارٹرز کیا ہے, ایپیٹائزر
क्या है, होता है ना, हमारे अंदर एक बच्चे नहीं पूछते मम्मी दावत में जा रहे वहाँ क्या होगा मम्मी खाने के लिए, है ना, ये मम्मी क्या दोगे खाने में, पहले आप घर में भी अगर हम बनाए तो बच्चे पूछते हैं, है ना। तो नहीं खुशी आती है हमारे दिल में कोई चीज को जान के। तो वो एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पता है आपके अंदर भी होगी, होनी चाहिए कि अल्लाह तू जब जन्नत में भेजेगा तो हम भी खाएंगे ना वो रिज़्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो सवाल किया था कि जन्नतियों का पहला खाना क्या होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मछली का जो लिवर होता है, उसका एक खास हिस्सा होगा और उसमें आता है क्योंकि अभी उसमें आता है क्योंकि अरबी लफ्ज़ आता है उसके जवाब में, तो अरबी लफ्ज़ हम सब जानते हैं ना कि बहुत वसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से अलग मछली का नाम भी आता है, लेकिन हाँ, उमूमन तौर पर कहा जाता है सिर्फ़ मछली के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो आता है कि मछली का जो लिवर है उस वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रिज़्क होगा, सुभान अल्लाह। फिर तीसरा सवाल था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो फीचर्स है या उसका जो वो तमाम चीज़ें वो किस बेसिस पर होती है माँ-बाप के हिसाब से? तो ये इसका भी जवाब सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया कि अगर बाप की तरफ से जो जीन्स होते हैं वो ज़्यादा हावी हुए, ठीक है? जो क्रोमोसोम्स हम कहते हैं या जो वो चीज़ें होती हैं, ये पूरा साइंटिफिक फैक्टर है। जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया था 1400 साल पहले, आज साइंटिफिकली वो चीज़ें प्रूव की जा रही है। आज जो है इन तमाम चीज़ों को साइंस बैकअप कर रहा है और साइंस बैकअप कर रहा है बोल के सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया बोल के वो सही है, क्योंकि साइंस तो आज और कल में बदलता है, क्योंकि वो लोग तो सीख रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है साइंस। लेकिन वो इस बात पर आज इकरार करता है कि हाँ, अगर वालिद का जो है वो ज़्यादा हावी हुआ, तो वालिद पर जो है औलाद जाती है और अगर माँ का वालिदा का जो है उनका जो है वो ज़्यादा हुआ, वो वालिद के ऊपर ज़्यादा कुव्वत पा गया, तो वालिद वालिदा के हिसाब से होते सुभान अल्लाह। क्योंकि होता है ना हमारे घरों में जब बच्चे होते हैं तो हम होते हैं कि बाप पे जा रहा है कि माँ पे जा रहा है, नहीं सब हर घर वाला बोलता है हम हमारे ही बच्चों पे जा रहा है। तो वो तमाम चीज़ें तो देखो ना कितना अल्हम्दुलिल्लाह सवाल भी कितना प्यारा था, जवाब भी कितने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो आए उन्होंने दिए सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जवाब दे देते तो भी काफ़ी होता, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अभी-अभी इस वक़्त आकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जवाब दिया। तो इससे 2 चीज़ें पता चली, एक तो बस वही बात को हक़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और दूसरा कि नबियों को भी बहुत सी बातों का इल्म नहीं होता है, गैब की बातों का, बहुत सी बातों का। वो उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ने उन्हें बताया है और सिखाया है। क्योंकि आज के कई लोग हैं जो गैब की इल्म रखने का दावा करते हैं। तो यहाँ देख लो कि नबियों ने तक कहा है कि हमें गैब का इल्म नहीं है। हाँ, उन बातों को हम जानते हैं जो अल्लाह ने हमें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना? तो गैब का इल्म दरअसल है किसे? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को, फ़रिश्तों को भी नहीं है। लोग जो है दावे करते मुझे पता है, मेरे काबू में जिन्नात है उनको पता है, नहीं, किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु के सवालों का जवाब दिया, उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर जो है कबूल कर लिया दीन इस्लाम। वो अल्लाह पर तो ईमान ले आए थे, पहले से अल्लाह पर ही उनका ईमान था। अब जो है उसे उन्होंने मुकम्मल किया, कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। सुभान अल्लाह, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सीखने को पता चलता है कि नबी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रह के वो सवाल करें, हम बोलेंगे भाई उनको क्या ज़रूरत थी सवाल करने की? लेकिन ये वो सिर्फ़ उनके अकेले की तसल्ली के लिए नहीं था। ये कल को भी जब कोई और सवाल करता है या कोई एतराज़ करता है, तो ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ये खुद राबी थे, इनको किताबों का इल्म था, ये अहले किताब में से थे, है ना? सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका साथ हुआ। फिर इसके बारे में आता है कि जब इन्होंने गवाही दी, इस्लाम कबूल किया, तो इन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो मेरी कौम है, जो उनके लोग हैं, जो यहूदी थे या बनी इसराइलियों में से जो थे, वो बहुत ज़िद्दी और ढीठ है।
بہت ضدی قوم ہے، وہ جلدی قبول نہیں کرے گی، جبکہ وہ یہاں آ کے بسی اسی لیے ہے کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں۔ ان سب کا یہاں آ کر، مدینے میں آ کر سالوں سے بسنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں دیا ہوا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ یہی آنے والے، اور ان کے انتظار میں یہاں پر سارے کے سارے بس گئے تھے یہودی، لیکن وہ خود کہہ رہے کہ یہ لوگ بہت ضدی اور ڈھیٹ ہے نا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب دعوت تو دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھو حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہم جائیں گے اور دعوت دیتے ہیں، نہیں، کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ان حساب سے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ دعوت کیسی کی جائے۔ جیسے ہم نے قرآن میں کئی مرتبہ سیکھا نا کہ جب فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو ان کو اس طریقے سے تیار کر کے بھیجا، ہے نا، الحمدللہ سے۔ پھر دوسرے قوموں کی طرف جب انبیاء علیہ السلام گئے ان کو ان کی طرف سے ویسے تیار کر کے بھیجا۔ ابراہیل علیہ السلام کا جب سامنا اس بادشاہ سے ہوا تو وہ اس حساب سے انہوں نے سوال جواب اس سے کیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ بس ایک ہی جیسا ہر جگہ چلے، ہر وقت ہر حالات میں الگ الگ اس طریقہ، الگ الگ آپ کہہ سکتے ہو اور طریقے سے آپ دعوت دے سکتے ہے نا۔ کچھ ایسے ہوتے کہ جن کو آپ صرف بتا دو الحمدللہ وہ ایمان لے آتے، کچھ ہوتے ہیں جو بحث کرتے، ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، الحمدللہ سے۔ کچھ ایسے ہوتے جو بالکل انکاری ہے تو ان کو انہی کی زبان سے ان کے طریقے سے ہی ان کو سمجھانا پڑتا ہے نا۔ ہم نے الگ الگ طریقے دیکھے، تو یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک الگ طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے۔ کیسے دعوت دی گئی؟ تو بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ بہت ضدی ہے، ڈھیٹ ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ ان کی طرف جائیں، میرے لوگوں کی طرف جائیں اور ان سے میرے بارے میں سوال کریں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ بن سلام، جب تک جو جن کا نام اس وقت تک حسین ہے، ٹھیک ہے، لوگ ان کو اس نام سے پہچانتے ہیں۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے، تو دیکھو نا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات پر راضی ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو دعوت دینے جا رہا ہوں تو میں آپ کے بارے میں کیوں پوچھوں، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی مدد کے طور پر ہی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی دین اسلام کا کام ہی کرنا چاہ رہے، لیکن کیونکہ ان کو ان کے لوگ زیادہ بہتر پتا ہے نا۔ جیسے کہ سمجھو اگر میرے فیملی میں کوئی باہر سے آتے ہیں اور میری فیملی والوں کو جو ہے کسی چیز کے لیے راضی کرانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان کو ٹپس اور ٹرک دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں میری جو بہن ہے اس کو یہ چیز پسند ہے، میرا جو بھائی ہے اس کو فلاں یہ چیز کا شوق ہے نا، میرے امی ابا کو یہ چیز ناپسند ہے یا میرے شوہر کو یہ چیز ناپسند، کیسے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں ساری بات پتا ہوتی ہے، ان کی پسند ناپسند، ہے نا، ان کا ویک پوائنٹ، ان کا اسٹرانگ پوائنٹ۔ تو ویسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ کو اپنے لوگوں کے بارے میں پتا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دینے کا فیصلہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ جائیں اور میرے بارے میں پوچھو کہ حسین کون ہے، کیسا ہے۔ تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے گئے، ان لوگوں سے ملاقات کی اور جو ہے ان سے سوال کیا کہ آپ کے جو وہ رابی ہیں حسین علیہ السلام جو ہے وہ کیسے شخص ہے، وہ شخص جو ہے اس کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا انسان ہے وہ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں نے، یعنی جو وہ یہودی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بہت تعریفیں کی، بہت زیادہ ان کے بارے میں اچھی باتیں بتائی، بلکہ کچھ الفاظ تو ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین جو ہے وہ بہت بہترین انسانوں میں سے ہے اور ان کے والد بھی بہت بہترین لوگوں میں سے، اور وہ بہت فضل والے ہیں اور ان کے والد بھی فضل والوں میں سے تھے۔ یعنی صرف تعریفیں کر رہے ہیں لوگ کہ بہت اچھے ہیں، علم والے ہیں، عالم ہے، بہتر ہے، فضل ہے نا، اتنی مطلب ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے یہ تمام باتیں سنی کہی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اور بہترین طریقے سے مزید طور پر اسلام کی دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں جو ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ انہوں نے سبحان اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید طریقے سے دعوت دی۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ دعوت دی، یہ سارے بگڑنے لگے۔ تو یہودی اس وقت تک ان سے بات کر رہے تھے، ان صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں بتا رہے تھے، لیکن دین اسلام کے بارے میں بولتے ہی یہ سب جو ہے بولتے جیسے کہ موڈ خراب ہو گیا، غصے والے ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، وہ تمام چیزیں ان کی شروع ہو گئی، وہ ریاکشنز نکلنے لگے، انکار کرنے لگے وہ لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ٹھیک وہ لوگ سب منع کر رہے، انکار کر رہے، غصہ کر رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے، تم سب کا کیا خیال ہے اگر حسین ابن سلام جو ہے وہ اسلام میں قبول ہو گئے، وہ اسلام لے آئے، تو یعنی جو میری دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ قبول کر چکے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے جو رابی ہے، ان کا جو وہ شخص جن کو یہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس بات پر کہا، تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، وہ آئے اور انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی۔ انہوں نے کہا بے شک میں اللہ پر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس کا اظہار کیا، لوگوں کو حق بات بتائی، وہ سارے کے سارے جو کچھ وقت پہلے تک حضرت عبداللہ بن سلام جن کا نام حسین بن سلام تھا ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی واہوائی کر رہے تھے، ان کو عزت دے رہے تھے، وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ ان سب نے کیا کہا کہ حسین بھی جو پہلے کیا کہہ رہے تھے، بہتر ہے، فضل والے ہیں، اور ان کے والد بھی ہے، ایسا کہہ رہے تھے نا، وہ ڈائریکٹ اپوزٹ ہو گئے، وہ ڈائریکٹ اپوزٹ ہو گئے، اور انہوں نے ان سب کے بارے میں برا کہا کہ کیا کہنے لگے یہودی، یہ جو ہے حسین ابن سلام جو ہے یہ سب سے برے ہیں، اور ان کے والد بھی سب سے برے ہیں۔ یعنی جس شخص نے ان کے ساتھ پوری زندگی بتائی، جن کے کردار کو وہ بخوبی جانتے ہیں، اخلاق کو بخوبی جانتے ہیں، اور چند منٹ پہلے تک گواہی دے رہے تھے ان کے اچھے اخلاق کی، ان کے بہترین ہونے کی، فضل والے ہونے کی، بلکہ صرف ان کے نہیں، ان کے والد کے بھی، اب صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حق قبول کیا اور یہ لوگ حق قبول نہیں کرنا چاہ رہے، وہ لوگ خلاف ہو گئے۔ اور صرف خلاف نہیں ہو گئے، اپنی پوری گواہی کو جو اپنی زبان سے کہی تھی اس کو الٹا کر دیا، کہ جس کو پہلے اچھا کہہ رہے تھے اب خود ان کو سب سے برا کہنے لگے، سب سے برا کہنے لگے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے، وہ برا نہیں مان رہے اس بات کا، وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ برحق دین لے کر آئے ہیں، یہ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق پر ہے، یہ ہماری کتابوں میں اس کی دلیلیں موجود ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا ان کی کتابوں میں کیا ہے نا، یہ برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سچا پیغام لے کر آئے ہیں، میں اس کے لیے ان کی پیروی کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، میں شہادت دیتا ہوں تم بھی کرو، تم بھی کرو۔ لیکن وہ لوگ ایسے دشمن تھے، انہوں نے خود ہی کہا تھا نا کہ وہ بہت ضدی اور ڈھیپ لوگ ہیں، نہیں مانیں گے، اور ویسے ہی ہوا، وہ لوگ نہیں مانے۔ وقت کے نبی دعوت دے رہے ہیں، ان کے درمیان سے ہی جو تھے بہترین شخص وہ دعوت دے رہے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ جب ان کے بارے میں مجھے پتا چلا نا، تو پتہ کیا یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جب انہوں نے صفا پہاڑ پر چڑھ کے عربوں کو، ہے نا، مکے کے رہنے والوں کو آواز لگائی تھی، سب کو یاد ہوگا، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس وقت ایک معمول تھا کہ اگر کسی کو کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تو وہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگاتا اور اعلان کر دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی، حکم ہوا، تو انہوں نے دین اسلام کی دعوت کھلے طور پر کیسے دی، وہ صفا پر چڑھ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں تم سے
کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی ایک فوج تیار ہے جو حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سارے عربوں نے، مکے والوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، جبکہ دیکھا نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ سچے ہیں، آپ حق بات کہتے ہیں، آپ غلط نہیں کہتے اور آپ غلط نہیں کہو گے، ہے نا؟ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اعلان کیا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وہی لوگ جو چند منٹ پہلے تک ان کی بات پر اقرار کر رہے تھے کہ اگر آپ کہہ رہے فوج ہے تو ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو، لیکن وہی لوگ پھر الٹے ہو گئے، وہ لوگ سارے کے سارے انکاری ہیں، ہے نا؟ تو یہی چیز حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور یہ ان کے لیے نہیں تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ دونوں واقعات کا میرا یہ ہے کہ آج بھی یہ چیز ہوگی، ہمیں جن سے سب سے زیادہ امید ہوگی نا، چانسز ہوتے ہیں کہ ان سے ہی زیادہ مخالفت آئے، ہمارے اپنے مخالفت کر سکتے ہیں، ہماری سوسائٹی والے مخالفت کر سکتے ہیں، جو لوگ ہمیں بہت ہے نا محبت کرتے تھے یا ہماری ہر بات کو مانتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، وہ خود ہمارے خلاف ہو سکتے، یہ نارمل رہا ہے، انبیاء علیہ السلاموں کے ساتھ بھی ہوا اور دیکھو صحاباؤں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کتنی مشکلت سے یہ صحاباؤں نے بھی اپنی زندگی کو، سوچو نا، یہ پورے ویل سیٹلڈ تھے، یہ اپنے سناگوگ میں جا، اپنی عبادت گاہ میں جا رہے، علم سیکھ رہے، سکھا رہے ہیں، یہ جا رہے اپنے وقت میں اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لوگ ان کے پورے جو قبیلے والے ہیں، جو پورے یہودیوں کا جو پورا گروپ ہے وہ ان کی عزت کرتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں یا جو عالم ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، ہے نا، ان ہدیہ دیا جاتا ہے، ان کا سب اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، آج بھی ہے۔ تو وہ سب چیز یعنی سوچے دنیا کا ہر فائدہ ان کو مل رہا تھا، اور وہ غلط بھی نہیں تھی، وہ اپنے دین پر صحیح طریقے سے جمے ہوئے تھے، اتنا سب ان کا انتظام ماشاء اللہ سے تھا، ہر چیز تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ وہی لوگ جو ان کو عزت کر رہے تھے اب ان کے خلاف ہو گئے، یعنی پوری ویل سیٹلڈ لائف ان کو واپس سے ری اسٹارٹ کرنی پڑی، ہے نا، اور انہوں نے کی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف مڑے، جب وہ دیکھو نا یہاں پر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اب تک گئے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دین اسلام کی دعوت قبول کی، پھر وہ گئے اپنے لوگوں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں دعوت دی، نہیں قبول کی، اپنے گھر والوں کی طرف آئے، اور سبحان اللہ ان کے گھر والوں نے دین اسلام قبول کر لیا، وہ سارے کے سارے مسلمان۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ پھوپھی کا جو ذکر ہم نے کیا تھا نا، جو اس درخت کے نیچے تھی، جس پر یہ چڑھ کر دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، تو وہ پھوپھی بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہر چیز مخالفت بھی ہوئی، ساتھ بھی دیا گیا، یہ چیز ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے نا، ہم بھی جب دین کا کام کریں گے، جو لوگ ہمیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں برا بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان پر، ہمارے منہ پر کہا جائے گا، ہو سکتا ہے ہمارے پیٹھ پیچھے کہا جائے گا، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں کہ ہم غلط تھے، ہم کام اپنا کرتے رہے، ہے نا، سبحان اللہ۔ آتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ جب ان کو جب یہ چیز جو ہے ان کی کتابوں میں جب یہ پڑھا کرتے تھے آخری نبی کے بارے میں، تو جیسے ہم قرآن میں نہیں قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سی آیتیں گزرتی ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی خاص ہوتی ہیں نا جہاں ہم رکتے ہیں، جہاں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے یا جہاں ہمیں خوشی، جیسے جہنم کی آیت چل رہی ہے تو ہمارے اندر وہ نا ٹینشن فکریں آتی ہیں، جنت کی آیتیں آتی تو ہم خوشی خوشی سے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جنت، ہے نا، الحمدللہ۔ پہلی قوموں کی عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو ہمیں فکریں ہونے لگتی ہیں، جب پہلے کے لوگوں کو بشارت یا خوشخبری کی آیتیں آتی ہے تو ہمیں امید آتی ہے نا۔ تو ویسے ہی بتاتے ہیں کہ جب یہ خود بھی اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے تو جب جب آخری نبی کا ذکر آتا یہ بے چین ہو جا، بے چین کیا؟ خوشی سے، کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری ملاقات آخری نبی سے ضرور کر، کیونکہ مدینے میں جو یہ یہودی آئے تھے، بنی اسرائیل آئے تھے، یہ اس وقت نہیں آئے تھے، بہت سالوں پہلے سے وہاں سیٹلڈ تھے، نسل در نسل آ کے وہاں بس گئی تھی اور انتظار میں تھے، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے
मदीने के जो अरब थे उस वक़्त, जो वो कबीले थे, उनके बीच में उनके साथ इनकी झड़प होती थी, तो वो कहते थे कि हमारे आखिरी नबी आएँगे और जब आएँगे तो हम गलबा पाएँगे, हम क्या होंगे, हम फ़तह याफ़्ता हो जाएँगे, तुम सब क्या हो जाओगे, हार जाओगे। तो इनको उम्मीद थी, इनको पता था लेकिन जब आए तो इनको इस बात पर ये इकरार नहीं कर रहे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में से थे। और इनके अंदर ज़िद थी कि नहीं, क्योंकि इससे पहले जितने नबी आए हैं, है ना? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ब से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है नबी। लेकिन वहीं पर इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनके घराने से जितने अंबिया अलैहिस्सलाम बाद में आए, वो तमाम उन्हीं से है ना? सब बनी इस्राएली ही रहे हैं, हर कोई, जितने भी आप नाम ले लो। तो इनके अंदर ऐसा था कि नहीं, आखिरी नबी भी हमारी नस्ब के हो, आखिरी नबी भी हमारी साइड से ही होने चाहिए। अरबों, क्योंकि अरबों के साथ इनकी बनती नहीं थी। अरबों को यही तो ये कहते थे ना कि जब हमारे आखिरी नबी आएँगे तो हम तुम्हारा सामना करेंगे। अब आखिरी नबी इनही में से आ रहे हैं, तो ये लोग इस पर राज़ी नहीं थे। लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है, उसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से हैं, कहाँ से है, किस इलाके से है। उसका ये कहना, ये जान लेना काफ़ी है कि आखिरी नबी हमारे लिए रहमतुल आलमीन है। वो हमारे लिए हिदायत लेकर आए हैं, वो हमारे लिए खबरदार करने वाले हैं, वो हमारे लिए खुशखबरियाँ लेकर आए, है ना? इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद लोग क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे। अब ये बनी इस्राएली कितने तो नहीं ईमान ला रहे थे, लेकिन जो थोड़े बहुत ले आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनसे राज़ी, है ना? सुभान अल्लाह। अब ये सब तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात जो हमने शुरू में जानी वो क्या थी कि ये वो पहले शख्स थे जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। अब कैसे? अब देखो, पहले तो एक बात याद रखनी है कि ये कब ईमान लाए थे? अल्हम्दुलिल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, उसके बाद ये इन्होंने शहादत दी। सुभान अल्लाह, है ना? तो मैं एक सूरा आपके सामने जो एक आयत रखूँगी, अगर आप लोग बाद में भी चाहो तो इंशाल्लाह उस पर जाके आप लोग गौर व फ़िक्र कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से, एक सेकंड में आयत पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो जाए। सूरा नंबर 46 है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सूरह अहकाफ की आयत नंबर 10, ठीक है? अगर कोई बहन बाद में जाके भी देखना चाहे तो इंशाल्लाह देख सकती हैं। हाँ, देख सकते हैं। एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है इस आयत में हमें क्या बताया गया है, आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यहाँ पर बताते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहो कि ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने उसका इनकार कर दिया और बनी इस्राइल में से एक गवाह ने इस जैसी बात के हक में गवाही भी दे दी। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये लोग जो इनकार कर रहे हैं, तो ये तो बताओ कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसके बावजूद तुम लोग इनकार कर रहे हो, जबकि तुम ही में से, बनी इस्राएलियों में से, अहले किताब में से ही एक गवाह ने गवाही दे दी है, ठीक है? बनी इस्राइल में से एक गवाह ने इस जैसी बात के हक में गवाही भी दे दी और उस पर ईमान भी ले आया और तुम अपने घमंड में मुब्तला रहे, तो ये कितने जुल्म की बात है। यकीन जानो कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता जो जालिम हो, है ना? तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो आता है कि ये जो है बेशक इन्हीं सहाबा के बारे में आ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आ रही है सब बहनों को? मुझे चैट में बता दे या कोई एक सेकंड। फरहाना मुझे अनम्यूट करके बता दो आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह दी आ रही है। तभी चले गई थी, मैं आपको कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह। की नहीं जा रहा था। हाँ 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 हाँ, नहीं थोड़ा मेरा नेटवर्क चला गया था, बस अल्लाह आसान करे अल्हम्दुलिल्लाह से। जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का इंतजार करने का, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो मैं पहले शेयर कर लूँ स्क्रीन, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत चाहती हूँ। हाँ, तो मैं जैसे कि बता रही थी, जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी, है ना? तो यहाँ पर जो है इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या बताया है कि आयत नंबर 10 है, हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा नंबर 46 की है। आप लोग, मैं इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इंशाल्लाह हो जाएगा इससे। तो मैं शेयर करती हूँ ताकि जो बहनें चाहें उनके लिए भी आसानी से वो कर सकें। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इनके बारे में बताया जा रहा है। और मैं ताज्जुब की बात पता है क्या है मेरी बहनों? ताज्जुब की बात ये है कि ये जो सूरा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरा मदनी नहीं है। ये सूरा जो है, ये सूरा मक्की सूरा है। अब मक्की सूरे के बारे में हमें क्या पता है कि जो मक्की सूरे होते हैं वो हिजरत से पहले नाजिल हुए। वो सूरे जो है हिजरत से पहले नाजिल हुए हैं। तो यहाँ पर ताज्जुब की बात यही आती है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, आप लोग चाहो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, सूरा नंबर 46 आयत नंबर 10। अब यहाँ पर जो है, ये अब ईमान नहीं लाए हैं। अगर मक्की सूरा है तो हिजरत से पहले का हुआ, है ना? और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अब तक तो वो ईमान नहीं लाए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ किसकी बात कह रहे हैं? तो मुफस्सरीन ही इसके बारे में बताते हैं कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु के बारे में ही बताया जा रहा है। क्यों? ये उस वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो अल्लाह ने एडवांस में ही बता दिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर हर चीज़ को जानते हैं ना। तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि बनी इसराइलियों में से एक गवाह होगा जो गवाही देगा, लेकिन बाकी नहीं दे रहे हैं। और उनको पूछा भी जा रहा है, भाई क्यों नहीं दे रहे हो? सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ क्या बताती है हमें? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखो ना, वो अकेले थे, उनका ज़िक्र कुरान में आ रहा है, क्या वो गवाह है? सुभान अल्लाह। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि या अल्लाह, हम जब गवाही देते हैं, हमारी तरफ से अगर कोई और बहन दीन इस्लाम से कबूल करती है या वो जो है दीन में आ जाती है, अपने आप को गुनाहों से बचाती है, तो अल्लाह हम भी तेरे करीब होते जाएँगे। अल्लाह हम भी तेरे करीब हो जाएँगे, अल्लाह हम भी तेरी रज़ा को पाएँगे, है ना? यहाँ उनका ज़िक्र कुरान में आ रहा है कि वो गवाही दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और तुम लोग इनकार कर रहे हो। और क्यों इनकार कर रहा है इंसान? ये लोग घमंड की वजह से जो है इनकार कर रहे हैं, है ना? घमंड में मुब्तला है, तकब्बुर कर रहे हैं। तो हमें ये काम नहीं करना है। देखो, अपने आप को सही अगर हम करना चाहते हैं, इल्म ज़रूरी है। आज दुनिया में जितनी बुराइयाँ हैं ना, ये बड़े-बड़े स्कॉलर्स कह रहे हैं, और दीन इस्लाम में तो पहले ही बताया गया कि इल्म को हासिल करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि इल्म ही है जो नूर है और जाहिलियत के अंधेरों को दूर करता है, बुराइयों को दूर करता है। तो आज भी जितनी बुराइयाँ और गलत चीज़ें दुनिया में है ना, तो उसको दूर करने का तरीका एक ही है, इल्म हासिल करना। खुद इल्म हासिल करो और दूसरों तक इल्म पहुँचाओ। तो जो दूसरा भी गुनाह में है या जाहिलियत में है या बुराइयों में है, तो जब उसके पास भी वो इल्म का नूर आएगा, तो वो भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश खुद से करे। तो बताया जाता है कि इनके बारे में आता है कि ये गवाही इन्होंने दी अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में वो जन्नती है इसकी खुशखबरी दी। कैसे? तो सब सहाबा बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से ऐसे शख्स को जानना चाहते हो जो अब इस वक़्त जो है वो जन्नती है? तो सारे सहाबा जो है बेचैन हो गए हैं ना खुशी से कि हमारा नाम लिया जाएगा। और बताया जाता है कि नहीं, जब ये सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो सहाबा है जो इस वक़्त जो है दुनिया में है, लेकिन ये जन्नती हैं।
یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے گواہی اس وقت کی جب ان کے اپنے حصہ ہر کوئی انکاری تھا۔ اللہ کو کب کون سی ادا پسند آ جائے ہم نہیں جانتے، ان کے قبول کرنے سے پہلے ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ان کی گواہی پر اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ بلکہ آتا ہے ایک مرتبہ بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، اور ان میں ایک اور شخص تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے ہیں اور ان کا چہرہ بہت نورانی، یعنی اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے باقی جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ شخص جو ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، وہ جو صحابہ ہے وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دے دی ہے کہ وہ بے شک اس دنیا میں ابھی ہے، لیکن وہ جنت والے ہیں۔ تو وہ ان سے رہا نہیں گیا۔ یہ کون تھے؟ تو یہ وہی شخص تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ چیز بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب چلے گئے نماز پڑھ کر، تو یہ شخص نے ان کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تڑپ تھی یہ جاننے کی کہ اللہ نے جن کو جنتی وہ قرار دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو کچھ تو خاص بات ہوگی نا۔ صحاباؤں کے اندر پتہ یہ فکر ہوتی تھی۔ آج ہم دنیا کے فائدہ جب سنتے تو ہم فکر جتاتے ہیں، ارے تم کو اتنا یہ سامان اتنے سستے میں ملا، کہاں سے ملا؟ کون سے مال میں گئے تھے؟ کہاں سے خریدا ہے نا؟ یا نوکر تم کو جو اتنا بونس ملا یا اتنا ڈسکاؤنٹ ملا، کہاں سے؟ ہم وہ جاننے کی تڑپ میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی جان سکتے ہیں کیونکہ ہم کچھ چیز جو ہے فائدے میں رہیں گے، لیکن صحاباؤں کے اندر اپنی آخرت اور ایمان کے حساب سے فائدہ جاننے کے اندر تھی۔ تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ایک جگہ جا کے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ سب صحابہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام صلی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، تو اگر مجھے کوئی کہے، ایک سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بھائی تم جو ہے دین کا بہت کام، میں نے سنی کہ تم بہت دین کا کام کرتے ہو، بیان کرتے ہو، قرآن کے بارے میں بتاتے ہو، اور تم ایسے ہے ویسے ہو، تو ہمارے اندر ہوتا ہے نا کہ ہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس چیز کو نا ہمارے اندر ایک آتا ہے۔ صحاباؤں کے اندر عاجزی کا مقام دیکھیے کتنا ہائی ہے، کہ وہ کہہ رہے، کون کہہ رہا تھا ایسا؟ تو کہا صحابہ کہہ رہے تھے۔ بولے وہ لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ جو ہے اس بات کو یہاں پر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا انہوں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں؟ مطلب ان کا بولنے کا نا یہ نہیں، وہ انکار نہیں کر رہے، ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے وہ عاجزی اتنی ہے، وہ ڈر اتنا ہے، وہ فکریں اتنی ہے کہ کیونکہ اگر مجھے کوئی کہہ دے، سچ میں ہمارے اندر تو ہے نا، اگر مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تو جنتی ہو گئی، تو ہمارا تو ایسا حال ہوگا کہ جنتی ہو گئی، تھپا لگ گیا، تو اب مجھے زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے نا ہمارے اندر تکبر آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر آلس آ جائے اور ہم یہ سب چیزیں کم کرنے لگے۔ صحاباؤں میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، وہ فکر مند ہوتے تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ خوف زدہ تھے۔ ہم باقی صحاباؤں کے بارے میں بھی ہم نے جانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ لیکن جب پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہ منافقوں کے بارے میں جو ہے ایک صحاباؤں کو پتا تھا کہ کون کون منافق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کیا مجھے بتا سکتے ہو کیا ان منافقوں میں میرا نام ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، ان کو فکر دیکھیں کتنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام تعالیٰ عنہ کے اندر بھی فکر اور عاجزی، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہاں میں ہی وہ جنتی ہوں، میرے بارے میں کہا گیا، نہیں کہا، ایسا نہیں کہہ سکتے وہ لوگ۔ ہمارے اندر وہ عاجزی آنا چاہیے، وہ بولتے نا زمین سے جڑے ہونا چاہیے، فکریں ہونی چاہیے۔ آج ہم بولتے نا وقت کی نماز، وقت پابندی سے نماز پڑھ لے اگر، تو ہم ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تہجد کی عبادت کر لے تو اور آسمان پہ ہمارا بولتے نا سر چڑھ جاتا ہے، ذرا صدقہ خیرات کر لے تو وہ اللہ رحم کرے ہم پر، ہے نا؟ ہم اپنے آپ کو، وہ جسم اتنا ہی رہے گا، قد کاٹھی اتنی رہے گی، لیکن ہمارے ذہنوں میں ہم اپنے آپ کو بڑا 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 بناتے ہیں۔ اور صحابہ بڑے بڑے عمل کر رہے تھے، ان کو تو بشارتیں دی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور چھوٹا کر رہے تھے، عاجزی سے جھک رہے تھے۔ چھوٹا مطلب کیا؟ عمل نہیں، عمل تو بڑے بڑے ہو رہے ماشاء اللہ سے، لیکن عاجزی سے اللہ کے سامنے اور جھکے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان صحاباؤں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سوچیے،
قرآن میں ان کی گواہی کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، سوال کا جواب پایا، کلمہ پڑھ لیا، شہادت دی، اپنے لوگوں کی طرف دین لے کر کے گئے، سمجھانے کی کوشش کی. وہ خود ایک مثال کے طور پر ان کا سامنے آیا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے، یہ برحق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ لے کر کے آئے ہیں، تو قبول کر لو اس کو. لیکن ان کے لوگوں نے نہیں کیا، ہے نا. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ مشقت ان کو بہت کرنی پڑی آگے چل کر، لیکن دین اسلام پر ان کے اندر جو تڑپ تھی، اللہ نے اس تڑپ کو قبول کیا، ہے نا. دیکھو ہم بھی کتابیں روز پڑھ رہے ہیں، قرآن روز پڑھ رہے ہیں، ہم صبح شام جب موقع ملا، جب جتنا ملا اتنا پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ویسی تڑپ ہے جیسے ان کے اندر تڑپ تھی آخری نبی سے ملاقات، ہے نا. ہم جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم جو ہے حشر میں کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، قبر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ہمارے اندر وہ آیتیں پڑھنے کے ٹائم پہ کتنی تڑپ آتی، کتنی فکریں آتی. یہ صحاباؤں سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ جس کی حد نہیں. سب سے بڑی مثال میں ہر بار کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال ہمارے لیے دوسری کوئی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہمیں کمزور کر کے بولتا ہے وہ نبی ہے تو ہم ان جیسا شاید نہیں کر پائے. تو چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو جو فالو کر رہے تھے ان جیسا تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. اور کتنا آسان ہے پتہ ہے آج دین اسلام پر عمل کرنا. اس دور میں جو تھے وہاں پر عبادت کے ساتھ ساتھ اس وقت کے بعد جو ہے حدیثیں جمع کی گئی، قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے کتاب کی شکل دی گئی. آج ہمارے لیے قرآن کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پہلے تو بھی دکان جا کر کرتے تھے، اب تو آن لائن آ جاتی ہے، وہ بھی اور آسان ہو گیا. اب تو کتاب کی شکل میں خریدنا بھی نہیں پڑ رہا ہے، موبائل میں ایپ میں قرآن موجود ہے. پہلے تو بھی نہیں، پڑھنے میں جا کے ہم لوگ انڈیکس میں دیکھتے جا رہے یہ سورہ نمبر یہ ہے، پیج نمبر یہ ہے، پھر ہمیں سرچ کرنا پڑتا تھا. ابھی وہ ایپ میں اتنا آسان ہے، مجھے بول دوں یا لکھ دوں وہ فوراً ڈائریکٹلی مجھے وہ سورے پہ لے جاتا ہے، کوئی الفاظ لکھ دوں وہ آیت پہ لے جاتا ہے نا. کتنا آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے. حدیثیں بھی ہمارے فنگر ٹپس پر ہیں، حدیثیں آن لائن سرچ کرو ساری ملتی ہیں. محدثین کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے. وہ کئی دنوں کا سفر کرتے تھے. جیسے سمجھو آج ایک شہر میں ہے اور یہاں جو ہے انہیں پتا چلا کہ ایک اور صحابہ ہے جو اس کے راوی ہے یا وہ بھی گواہ ہے یا ان کو بھی یہ حدیث پتا ہے، تو وہ جو لکھنے والے ہیں وہ اس شہر سے دوسرے شہر جاتے ان کی گواہی لے لیں، اس حدیث کو ان کے ذریعے پتا کر لیں. اب چلے گئے، ہو سکتا ہے ایک دن کا سفر، 2 دن کا سفر، کئی بار تو مہینوں کا سفر بھی ہوتا تھا، دور دراز ہوتے تھے. اب جیسا پلین اور ٹرین تو ہے نہیں، تو جاتے وہاں جانے کے بعد پتا چلا وہ شخص ہے ہی نہیں وہاں پر، یا تو اس جگہ نہیں ہے یا تو فوت ہو گئے ہیں، یا وہ کہہ دے کہ بھائی میں نہیں ہوں، مجھے اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا. سوچو وہ لوگ اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ آ رہے، لیکن شکوے شکایت نہیں. کیوں؟ ان کی ذمہ داری، ان کی فکر صرف اور صرف حدیثوں کو جمع کرنا تھا. محدثینوں کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ کئی ایسے تھے جنہوں نے کئی ساری حدیثوں کو حفظ کیا. اب ہم بولیں گے ارے واہ کتنی اچھی بات ہے نا حدیثوں کو حفظ کرنا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ حدیثوں میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے. ایک تو وہ ہے جو صحیح حدیثیں ہیں، کچھ ہے جو ضعیف حدیثیں ہیں، کچھ ہے موضوع حدیثیں ہیں، ہے نا. آپ جانتے ہیں وہ جو شخص ہوتے تھے وہ ہر قسم کی حدیث کو یاد کرتے تھے. اب ہم بولیں گے بھائی غلط حدیث کو کیوں یاد کر رہے ہیں یا ضعیف حدیث کو کیوں یاد کر رہے ہیں، ہے نا. پھر صحیح حدیث یاد کر لیتے نہیں، انہوں نے ضعیف حدیثوں کو بھی یاد کیا، ان کو بھی یاد کر کے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کبھی سامنے والا کوئی ضعیف حدیث بتا رہا ہے تو ان کو فوراً وہاں روک سکے، ان کو بتا سکے کہ بہن آپ جو بتا رہے ہو، بھائی آپ جو بتا رہے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ موضوع ہے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صحیح حدیث ہی نہیں جانتے کتنی ساری، ہے نا. ہمیں سے وہ نیچے لکھ کر آ جاتا ہے حدیث کے حوالے سے ہم کافی ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ کون سی حدیث کی کتاب سے ہے، کیونکہ کتابوں میں بھی حدیثیں جو آئی ہے نا، آپ کبھی جاؤ گے نا غور کرو گے وہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف، موضوع، وہ سب دیا ہوا ہے.
हम बोलेंगे भाई गलत थी तो हटा देते ना, इरेज कर देते, क्यों इरेज किए? उन्होंने वो हदीसों को भी रखा है ताकि इंसान वो फ़र्क समझे, क्या गलत बातें भी थी, कुछ बातें कमज़ोर भी थी, कड़ियाँ पूरी नहीं जुड़ी, तो कमज़ोर हदीसें भी मिली है ना? उन्होंने अपना काम बखूबी किया है माशाअल्लाह से। और हदीसों को सिर्फ लिखा नहीं गया, हदीसों को चेक भी किया गया है कई मर्तबा, कि जिसके ज़रिए हदीस पता चली वो इंसान कैसा था, कारोबार में कैसा था, पर्सनल लाइफ़ में कैसा था। क्यों? क्योंकि वो शख्स के अखलाक से पता चलेगा कि जो अल्फ़ाज़ वो कह रहा है कि वो हक़ है, क्या वो बस कहानियाँ बना रहा है, कि ऐसी कुछ भी कह रहा है ना? तो इतनी डीप स्टडी की गई है। आज हमारी उँगलियों पे इल्म हासिल है। ये इल्म इतनी आसानी से जमा नहीं हुआ। तो मेरा बोलने का एक ही मकसद है, हम सब यही कोशिश करें कि या अल्लाह जो इल्म को तूने इतना आसान कर दिया ना, हम सीखें, सुने, समझे और सीख कर या अल्लाह आगे पहुँचाने वाले हो। सही हदीसें, ज़ईफ़ हदीसों में क्या फ़र्क है, मौजूद हदीसें क्या होती है। क्योंकि आज का मुसलमान जो है, वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान नहीं हुआ है, वो ख़ानदानी मुसलमान है। वो रिवाजी मुसलमान ट्रेडिशनल मुस्लिम एक किस्म से आप कह सकते हो। क्यों? वो मुसलमान क्यों है? क्योंकि उसका घराना मुसलमान है, उसके माँ-बाप मुसलमान हैं। आज बच्चे से पूछो नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? तो ब्लैंक हो जाते हैं कुछ देर के लिए। फिर बाद में जवाब दे रहे वजह तो बता तुमने क्यों पढ़नी शुरू की? क्योंकि मम्मी-अब्बू ने कहा था। हमारे माँ-बाप ने हमसे कहा, हमारे माँ-बाप पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं। कुरान हमारे माँ-बाप ने हमें सिखा दिया, लगा दिया था, हमने सीख लिया तो हम पढ़ते हैं, है ना? लेकिन जो इस्लाम कबूल करके आता है, उससे अगर आप सवाल करो कि बहन अब तू नमाज़ क्यों पढ़ती है? तो वो बताएँगे पूरे डिटेल में कि नमाज़ अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है हम पर, हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं ना, बातचीत करते हैं, यानी वो पूरा ज़ाहिर कर सकते हैं। कुरान तो कुरान अल्लाह की तरफ से हिदायत की किताब है, वो सब बताएँगे। फ़र्क पता चल रहा है क्या हो रहा है? जिनको मिल गया है, कद्र नहीं है। और जिनको मेहनत मशक्कत से मिला वो उसकी असल कद्र जानते हैं। अब हम में से कई तो अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी मुसलमान ही हैं, लेकिन अब हम कबूल कर रहे हैं इस्लाम को। हम इस्लाम में अब जाके दाखिल हो रहे हैं। तो हम कैसे दाखिल हो? कि उसकी कद्र हमारे अंदर हो, उसका इल्म हमारे अंदर हो। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ही का फ़ज़्ल-ओ करम है कि आज हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सहाबाओं के जैसे हमें भी बना दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु के बारे में जो भी बातें हमने जानी, कोशिश की समझने की, ये अल्लाह ही का फ़ज़ल था अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इन सहाबाओं के बारे में मैंने आपको कहा ना, कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर सहाबा के बारे में बैठ के कोई लिख रहा था। लेकिन हदीसों से जो इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें पता चलती है, उनको हम कोशिश करते हैं कि इकट्ठा किया जाए, या जो अच्छे स्पीकर्स हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं उनसे हम सुनते हैं और वो हम आगे लाकर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी बशर हूँ, हो सकता है मैं कोशिश तो हमारी 100% होती है कि एकदम ऑथेंटिक और सही बात लेकर आएँ। लेकिन कभी-कभी है ना इंसानों होता है हो सकता है अल्फाज़ बोलने में ऊपर-नीचे हो जाते हैं। क्योंकि कई मर्तबा बोलने के अंदाज़ से भी मतलब में फ़र्क आ जाता है ना? तो उस पर हम गौर करें, अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं आप तक सही इल्म पहुँचाऊँ और आपसे भी आप सबके लिए भी अल्लाह से दुआ है कि आप सब बहनें भी जो भी यहाँ सुन रही हैं, सीख रही हैं, वो आगे पहुँचाने वाली हो, अमल करने वाली हो जाए। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता करे, ठीक है? सुभान अल्लाह। तो मैं जो है दुआ पढ़ा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे ही इल्म की मजलिसों में जोड़ते रहें ताकि जाहिलियत के अंधेरे दूर हो, बुराई के अंधेरे दूर हो, गुनाहों से हम बचें, अल्लाह की कुर्बत हम हासिल करें, अल्लाह को राज़ी हम करें, जहन्नम से बचते हुए अल्लाह की तरफ से सलामती के साथ जन्नत में अल्लाह हमें दाखिल अता करे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमें आला मकाम अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, वो हमसे मुलाकात करके खुश हो, राज़ी हो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हमारी अल्लाह से मुलाकात हो तो अल्लाह भी हमसे मिलकर खुश हो और राज़ी हो। आमीन, आमीन, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।